الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تريم كلمة بلوسي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم درود شريف بلوسي درود إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت نوجوان ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ سن سٹھا فضل کرم احسان کہ یم دور جاہلیت چھنہ یہ ایڈوانس ونکس یہ دور پکان لیکن دور جاہلیت کم موجود بنو یہ ونکس اطرافس مز یا ونکس پنہ نظر تحت وچن خرافات بدمنی بے سکونی غرض و غایت کہ یم تی چیز ونکس اللہ تبارک و تعالیٰ سن احکامات ہٹت ونکس اعمال یمن کرن بے یمو یت دنیا امن کور عطا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہندس طریقہ کارس مخالف ونکس یمن ہر وقت اختیار کرن اس سے بھی بڑی بدامنی کوئی ہو نہیں سکتی تمی ون میں کی دور جاہلیت یا دورس اندر کن ونکس یہ مجلس انعقاد کرن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن سٹھا فضل تو کرم تو رحم تو مغفرت باعث یہ مجلس یمن مز ونکس بہت ورنہ اگر اس ونکس وچھو کہ یم نکاح یا یم خاندر گسان کم کہ یم غرض و غایت ونکس جمع گمت گمت اخ نکاح مجلس اور سنت طریقہ ہے کہ مسجد مز اگر نکاح یہ کرنے سنت طریقہ اور افضل طریقہ ہے ونکس یا دورس مز اطرافس میں وچھان کہ اس کا خاندر گسان جو بھی کوئی شادی یا بیاہ ہوتا ہے شادی بیاہ ہونے تک جتنی بھی رسم و رواج پنپتی ہیں وجود میں آتے ہیں کت کت کیر چکاری اس کے بھی فضول اخراجات اس میں بھی رسم و رواج اور اس کے بعد جب منگنی کا دور شروع ہوتا ہے اس میں بھی کتنی فضول خرچیاں اور کتنی غیر شرعی رسم و رواج پنپتی ہیں اور نمودار ہوتی ہیں اور شادی تک آنے تک اتنے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہی نہیں ہے اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود وہ اعمال کریں کیا یقیناً ہم مسلمان ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرماون اس نکاح میں ترے آیت کریمہ یمن پڑھن اچھو گوڑچ آیت کریمہ سن ون یا ایھا الناس اتقوا گوڑچ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرن یت آیت نکاح میں آیت مبارک یمن پڑھن اے لکن خطاب ڈریو تھی یہ جو ڈر ہوتا ہے نا ڈر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنش اک عجیب کیفیت آسان دویمہ آیت من گژھان شروع یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ گو انسان خطاب لیکن پتہ خاص کر کمن خطاب کرنے جو انسانوں میں سے بھی اشرف المخلوقات جو ساری مخلوق میں سے بہتر مخلوقات کون ہے انسان ہے لیکن انسانوں میں سے سب سے بہتر کون ہے جو ایمان والے یم کلمہ گو ایسے جن کے دل ایمان سے سرشار ہوں یم کلمس پہ زوت مرن ہمیشہ تیار ایسا روزن تم گئی کم ایمان گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتیا ون کہ ایمان والے ڈریو تو تریم آیت مبارکہ تحت میں تشیو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یہ آیت مبارکہ تریم آیت مبارکہ یمن آیت مبارکان میں سمندر بالکل انسان خطر اگر مسلمان نہ آسن باوجود تہ غیر مسلم تمن آیتن سن یمن آیتن کس پس منظر وچھ چاہے سو ایمان قبول کرتے لیکن وہ زندگی بھر اس کی زندگی بھی جنت بن سکتی ہے آخرتک مسئلہ الگ فرماون چھ مولانا طارق جمیل صاحب کیا غیر مسلم ہے کہ نہ عذور ایست کیا غیر مسلم عذور ہے کہ نہ ایست کیا غیر مسلم کے اندر اس میں امن نہیں ہو سکتا ہے کیا اس میں سلامتی نہیں ہو سکتی ہے آخرت کا مسئلہ ایک الگ ہے وہاں تو ایمان کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی نکاح مجلس سے ونکس لگت فرماون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام معیار عطا کر اس معیار کے تحت انسان زندگی بسر کرن اسلام کے حدود کے اندر جب زندگی بسر کی جاتی ہے تو انسان کی زندگی جنت بن جاتی ہے خوبصورت بن جاتی ہے تمیش اسلام والے کی شریعت اس پر پکیو تو کہ شریعت تمہاری زندگی کو بھی سدھارے گی شریعت تمہاری زندگی میں بھی امن لائے گی سکون لائے گی
قلب اور راحت عطا کرے گی، قلب سکون عطا کرے گی، اور آخرت میں سرخرو کرے گی تمہیں. یہ شریعت اور اسلام سے ہٹ کر جب ہم چلیں گے تو اس دنیا میں بھی کامیابی، جو مشہور روایت زبانوں پر آتی مقررین حضرات کی، اس دنیا میں بھی ناکامی ہے. فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژورن چیزن پہ ژور چیزن نظر تھیت رشتہ طے کر نکاح خاندر یتھ ونان گۄڈنِچ فرمو مال. کا انسان سوچان بہ ہسا کرا تتہِ خاندر ییٚتہِ کہ مال ملے ہمیں، ییٚتہِ کہ داجا جوان پن ملے ہمیں، ییٚتہِ کہ پنٕنۍ کینٛہہ روز گزٲری ہُنٛد تہِ کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ مسئلہ گژھِ ہا مےٚ حل. کا انسان سوچان پہلی مال، دوٚیِم حسب نسب خاندان. بہ ہسا کرا بڑس خاندانس منٛز اونچے خاندان میں شادی کرتا تاکہ میرا رتبہ بھی بڑا ہو جاتا. میں تو بنان ساری ہے یہ ہسا وچ کس بہترین تھد خاندان، بہترین تھد خاندانک ہسا کوٚر یِم. ترٛیٚیِم یِوان چھُ کرنہٕ خوٗبصوٗرتی. کانٛہہ چھُ انسان وٕچھان حسین خوٗبصوٗرت کانٛہہ لڑکی، سُہ یژھان چھُ بہٕ ہسا کرا ییٚمِس لڑکی سۭتۍ خاندر. فرمو ٹٲٹھۍ نبی جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ژوٗرِم کیٛاہ گوٚو؟ ژوٗرِم گٔے کہ کانٛہہ انسان کہ سُہ یژھان کہ بہٕ ہسا کرا دیندٲری کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ نکاح، بہٕ ہسا کرا دیندار خاتون دیندار لڑکی آسہِ کانٛہہ بہٕ کرا تٔمِس سۭتۍ نکاح. اور تمہِ بعد فرمو ٹٲٹھۍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاک آلود ہو جائے تیرے ہاتھ. یہ کتھ چھِ یِوان کِس گڑھ وننہٕ؟ یا تو نصیحت کے موقع پر بولی جاتی ہے یا تنبیہ کے موقع پر، جب کسی کو سمجھانا ہو یا کسی کو چیتاونی دینی ہو تب بولی جاتی ہے. کون سی بات؟ خاک آلود ہو جائے تمہارے ہاتھ. شرمانہ کتھ کرن کٲشِر پٲٹھۍ تہِ مس ہسا متھک سُہ چھُنہ. جب کوئی چیز انسان کی زندگی سے رخصت ہو جاتی ہے پتہ کیا چھُ انسان اتھ چھُنہ ولان. تمی فرمو ٹٲٹھۍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں خاک آلود ہو جائے تمہارے ہاتھ. کیوں؟ کیونکہ تم نے چاروں میں سے کس اگر تین کو اختیار کیا تو خاک آلود ہو جائے تمہارے ہاتھ. بلکہ ترجیح کس چیز کو دینی ہے ہمیں؟ دینداری سے ترجیح دیں گے. اگر کالی کلوٹی لڑکی بھی ہوگی، اگر اس میں دینداری ہوگی، تین چیزیں اس میں موجود ہوں، لیکن ان سے بہتر کون سی چیز ہے؟ دینداری کی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری زندگی کو بھی جنت بنائے گی، سکون سے بھر دے گی، اور تمہاری اولاد کا ایک ایسا تحفظ کرے گی جو تمہارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی اور کامیابی دنیا کے اندر تمہیں سر اٹھانے کے قابل بنے گی. اگر بیٹی پیدا ہو تو وہ بیٹی تمہارے لیے کیا ہوگی؟ عزت اور عفت، اور وہ عزت اور عفت برقرار رکھے گی تمہاری. یہ ناچ نغمائشن جو آج کل ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، خاندر سین بنے میں سین بربادی، برکت ختم ہو رہی ہے ہمارے معاشرے سے، سکون ختم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے سے، بدامنی. آج آپ دیکھیں نا گھروں کے حالات کس قدر خراب ہیں. سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑی خطرناک جنگ ہوتی ہے گھر کی جنگ. جو گھر کے اندر کی لڑائی ہوتی ہے نا، ایک ایسی خطرناک لڑائی ہوتی ہے. بہادر سے بہادر جرنیل کیوں نہ ہو، بہادر سے بہادر سپاہ سالار کیوں نہ ہو، جنگجو کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کے گھر کا کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. ایک مرد کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پہاڑ جیسی چٹان کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے، لیکن جب گھریلو کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ اس میں آ جاتا ہے، کوئی خرافات کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی بدامنی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ ریزہ روزہ خود ہو جاتا ہے. اور بدامنی ہونے کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ بے دینی. سائنن گارن سے بے دینی تب جا کر ہی بد امنی ہوتی ہے. اور بے دینی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم انہی نکاحوں کی مجلسوں کو خرافاتوں کے ذریعے سے فروغ دیتے ہیں. چھنا آج ہم نکاح کرتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے آپ دیکھیے گانوں کی مجلسیں لگی ہوتی ہیں، گانے ناچنے والے، کس قدر بانگڑا ہوتا ہے یار. اس کے باوجود بھی ایک تو یہ ہو گیا کہ اپنے پردے کے اندر گناہ کرنا، دوسری بات ہوگی اس گناہ پر جرأت کرنا، تیسری بات ہوگی کہ اس گناہ کی تشہیر کرنا، اور چوتھی بات ہوگی اس گناہ پر فخر کرنا. تو کپر سین کرن کپر سکون. جب ہم جرأت بھی گناہ پر کریں، جب ہم تشہیر بھی کریں، ویڈیو بنا کر اس گناہ کو فیس بک پر ہم چڑھائیں، لائیو آ جائیں یا واٹس ایپ پر اسٹیٹس پر اپنا رکھیں، تو ہمارے گھروں میں سکون اور برکت کیسے آ جائے گی؟ جب اسی گناہ پر ہم جرأت کریں، یہ کام بھائی ہے یہ کیا تو کرن ایسے کیا چوئی. شادی ایک بار ہوتی ہے یار، پیدا بھی انسان ایک ہی بار ہوتا ہے، مردہ بھی انسان ایک ہی بار ہوتا ہے، قبر میں بھی انسان ایک ہی بار جاتا ہے، رب کے سامنے بھی انسان کو ایک ہی بار کھڑا ہونا ہے. زندگی کے ہر اصول سے پہلے بنیاد ایک ہی چیز ہوتی ہے. اگر وہ خاندار کی ترکیز کرونی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر، تہین طریقے پر کیس کرونی ہے. جرأت بھی ہوتی ہے، تشہیر بھی ہوتی ہے، اور پھر فخر بھی ہوتا ہے. اچھا آج کے امام صبن کو سرن امام صبن کو فلانے جرمانہ 20,000 جرمانہ کیا. آج تو ہمارے پاس کروڑوں کی دولت حرام کی، ہم 1 لاکھ دیں گے لیکن ناچ نغمہ ہوگا. ات کیا ونان فخر کرو گھن حادثات. یہ مت سوچو کہ اگر آپ کے کسی گاؤں کے علاقے میں حادثے ہو کر ات گام گو کھلی
کیا ان کی نحوست ہوگی؟ نہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ان کو مل رہی ہوگی. جب فحاشیت اور عریانت کو فروغ ملے تب حادثات اور اموات زیادہ ہوتی ہیں. یہ نکوچ مجلس ہے اور ہمیں چاہیے کہ ایسی مجلسوں کو فروغ دینا. اب جب وہاں دوسری جگہ پر دوسری مجلس بیٹھی ہے تشہیر کرنے کے لیے، جرت کرنے کے لیے، فخر کرنے کے لیے، تو ہمیں ان مجلسوں پر بھی فخر بھی کرنا ہے، جرت بھی کرنی ہے اور ان کی تشہیر بھی کرنی ہے. ان کو کاٹنا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ چیزیں تمہاری وجہ سے بدامنی ہو رہی ہے، تمہاری وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے. ایسی مجالسوں کے ذریعے سے کیا نہ کیا معاشرے میں اس وقت کون سے جرائم پنپ رہے ہیں، کہاں گناہ چن. آئے دن نیوز رپورٹر پر آپ دیکھ لیجیے ہمارے خطہ جناب میں جتنے بھی ڈرگس پیٹرول پکڑے جا رہے ہیں، نشاور جو چاہے بیچنے والا ہو یا استعمال کرنے والا ہو، سب کے سب ہمارے اپنے ہی ہیں، انسانیت اعتبار سے بھی اور ہمارے مسلمان کے اعتبار سے. مسلمانوں میں تو یہ حرام چیز ہے، شراب نوشی، ڈرگس کا استعمال کر رہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں انہی کی بنیادوں کی وجہ سے. کیوں؟ جب غلط چکروں میں انسان پھنس جاتا ہے، جب اس چکر میں انسان کو تھوڑا مایوسی اختیار ہونی پڑتی ہے، جو نا غلط ورنگ، جب لوم کے چکر میں پڑ جاتا آدمی. بہترین چیز تھی نکاح، آسان طریقہ تھا. یہ گجرات جماعت ایک لٹی ملاقات گئی زمن تمن سی تمت گیا نکاح تمو خاندرس میں آئے تم لے ونان کہ تمہارے علاقے میں شادی ہوتی ہے 5 لاکھ میں 1 شادی، ہمارے علاقے میں 1 لاکھ میں 5 شادیاں ہوتی ہیں. کوئی ڈفرینس ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن اگر انہی شادیوں کو ہم دینداری پر قائم رکھ کے کریں تو معاشرے میں ایک میسیج جائے گا. اور چاہیے بھی کہ جو غلط جتنے بھی طریقہ کار ہیں اس وقت معاشرے میں، بنیاد یہیں سے میں نے کہا نا، ایک نوجوان کی سب سے پہلی بگڑنے کی وجہ جب وہ جوان ہوتا ہے، جب اس پہ خواہشات پنپتی ہیں، وہ افیئرس کے چکر میں پڑتا ہے. آتیشن اگر اس کا نکاح کیا جائے جائز طریقے سے تو وہاں ختم ہو جائے گا. افیئر کے چکر میں پڑنے کے جب اس کا بریک اپ ہو جاتا ہے، سو لاگن چو ڈرگس لوں، لاگن چو انجیکشن کروں، بنیاد یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. دو نفسوں کا جڑنا حلال اور حرام طریقے سے. جب حلال طریقے سے ہوگا تو انسان کی زندگی جنت بنے گی، خوشگوار بنے گی. جب حرام طریقے سے ہوگا تو وہ کٹ جائے گا، معاشرے سے کٹ جائے گا. سکھ پر بن مانس ماجو، وہ نہ اچھا بیٹا بن سکتا ہے، وہ نہ اچھا باپ بن سکتا ہے، نہ اچھا خاوند، نہ اچھا شوہر بن سکتا ہے. فرمو ٹھٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمش کیا کریو تو گزارش، کیا کریو تو بہترین چیز، آپ دینداری کو پکڑ کے لازم رہو. اگر نہ پکڑو گے تو ٹھٹ نبی ون خاک آلود ہو جائیں تمہارے ہاتھ. مز سے اتمنی بت، یہ تو ظاہر سی بات ہے. تمہ بعد نکاح کن مجلسن مز یل خاندر گسان خرافات ذکر گو تہ برو کن اخ مسئلہ پیش گژھان مہر. آج مہر تہ فخر کے اعتبار سے تھا 15 لاکھ روپیے 20 لاکھ روپیے دبدب ہاؤنس خاطر کہ ہمارے معاشرے میں اسٹیٹس کیا ہمارا مالی اعتبار سے. مہر حق، مطالبہ کرے لڑکی، ولی کرے مطالبہ لڑکی ہوں مہر حق سمجھو، لیکن تک تہ معیار کھانا چیز کیا گھن کہ معاشرے میں ایک ایسی چیز بنے پہ غریب تری گھن. آج گومت وی سان خاندر کیا رواج گوڑ ڈوڑا مش ون تہ چلان یہ سہ ٲلوٕ تہٕ بیٚیہِ اوس کیا تھا ٲلوٕ تہٕ ماز پھوٚلک شاید سہ ون تہ چلان ڈوڑا کہ چلان ون تہ سہ سسٹم مطلب سہ تہ مۄکلیومُت تھوڑا بہت یہ تہ دور برونٛٹھ گژھِ، لیکن یتھ کشتواڑس تہ حد لوٚگمُت گژھان، حد لوٚگمُت گژھان اسرافُک. مہرٕچ کتھ کرٕ بہٕ، فرمو ٹٲٹھۍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہر اگر متعین آو کرنا، جب متعین ہونے کے بعد بندے کی نیت نہ دینے کی ہو تو وہ شخص زانی ہے. کیا سہ زانی سہ اگر اس کی نیت نہ دینے کی ہو. مہر متعین کر معیار اور معیار تھاؤن بعد مہر یوتھا متعین ہو یہ گھس ادا یون کرنا، اور اگر نیت نہ ہو ادا کرنے کی تو وہ شخص کیا ہے؟ فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص زانی ہے. پتہ ہی دعوت علیمچ کت وقت نمو زیادہ کی دور پہ سفر کرت آمت سن ساتھی دوست احباب وشت ان دعوت ولیمہ تک معیار تھون. سان خاندرن دعوت ولیمہ کارڈ تمنے گھن یہ سٹیٹس یہ کہ ہے اور تم یہ کی یہ ون بنیومت اخ معاشرس تومول وغیرہ یہ سٲنِس معاشرس بنیومت اخ رواج کیا کارڈ گژھِ تٔتھۍ ییٚتہِ اور تہِ یی کینٛہہ. فرمایا ٹاٹھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدترین کھانا وہ ہے، بدترین کھانا کون سا ہے؟ اس ولیمے کا کھانا جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے اور محتاجوں کو بس پشت ڈال دیا جائے، دکھیلا جائے، دعوت نہ دی جائے. کیا بدترین کھانا؟ ٹاٹھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چھکن اس کت کیا پکن وی تین سی حکمس تین سی فرمانس برو کن پکن. بہ کر کت یہ اختتام کہ وقت گو واریاہ زیادہ دمو نا طول کی
دور پر سفر آمت اللہ تبارک و تعالیٰ دینس عمل کرنے توفیق نکوز مجلس کرو شروع تم بعد کرو انشاءاللہ دعا تہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینس پنن احکامات پہ عمل کرنے توفیق بے جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم احکامات پہ پن پکن توفیق کرنے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.